refugee, wanderer, refugee. wanderer, refugee جی، اور refuge. السلام علیکم. السلام. مسلمان ہے بھائی؟ جی ہاں، تو مسلمانوں کا نمبر بعد میں، ابھی ہم شروع میں غیر مسلموں کو لے رہے ہیں، تو آپ انتظار کریں. جی مسٹر ایکس. صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں. کافی دنوں بعد میں آیا ہوں، جی تو ہو سکتا ہے میں سیکنڈ لاسٹ ٹائم آیا ہوں آپ کے پاس. اوکے. اور ایک پرمیشن لینا چاہتا ہوں اگلی اسٹریم کے لیے آپ سے. پرمیشن لینا چاہتے ہیں کس چیز کی؟ ایک تھوڑے لمبے ڈسکشن کی. آج تو ویسے آئے ہوئے کم ٹائم کے آج لیے. نہیں، ہاں نہیں آج تو نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. جب بھی آپ دیں. اور اس کے بعد میں مطلب آئی ول ایکسپٹ. کس موضوع پر کریں گے ڈسکشن؟ پروفٹ محمد صاحب کی ایک دو میرجز پر، خاص کر حضرت زینب پر. آپ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، نو پرابلم. آج کے لیے کوئی مختصر بات؟ جی آج میں کر دیتا ہوں سوال، نیکسٹ ٹائم کے لیے میں نے آپ کو اس لیے اطلاع دے دی. جی تو مفتی صاحب دو انٹر ریلیٹڈ قرآن میں آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اسلام و فورس کی فیوریٹ ہیں، لیکن میرا سوال وہ نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں. جیسے ایک 9:5 ہے اور ایک 5:32 اور 33 دونوں ہے. پہلے 5:32 اور 33 پہ میں بات کر لیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے 5:33 میں 33. اچھا. اس میں لکھا ہے کہ جس نے کسی مطلب انسان کو مارا جا سکتا ہے اگر وہ فساد کر رہا ہے تو، یا قتل کے بدلے قتل. جی تو اس دنیا میں جو سب سے بڑا فساد ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ تو میرے حساب سے شرک کو پروموٹ کرنا اور شرک کرنا ہی ہے. دیکھیں اسی آیت میں آگے فساد کی تشریح ہے اسی جگہ، جی. اور اس کی جو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، کہ بلکہ میں تھوڑا سا اور پیچھے آپ کو لے کے جاؤں گا. جو آیت 32 نہیں ہے یہ بھائی، ہاں 32، اس میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بغیر کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کا قتل کر دیا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا. اب یہاں فساد کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، کرپشن پھیلانا. اب آگے اگلی آیت میں جو 33 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فساد فی الارض یعنی زمین میں جو کرپشن پھیلانے والے ہیں ان کی سزا ذکر کرتا ہے، لیکن کس انداز سے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا ان کو سولی دی جائے. اچھا یہاں پر جو واضح ہو گیا اس سے کہ فساد سے مراد ملک میں فساد پھیلانا ہے. ایک آدمی اگر بت پرستی میں مبتلا ہے، کفر کر رہا ہے، تو اس کو فساد فی الارض نہیں کہا جاتا، بلکہ ملک سے بغاوت کو. مثلا ایک جگہ دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں اسلامی قانون نافذ ہے، کچھ لوگ اٹھ کر ملک سے بغاوت کر دیتے ہیں جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں بہت سی جگہوں پر دہشت گردی بولا جاتا ہے. تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہوگی جو قرآن نے واضح انداز سے بیان کر دی ہے. جی نہیں، جیسے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پہ اگر کوئی بت پرستی پروموٹ کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی تو قتل ہوگی. بت پرستی پروموٹ کرنے کو بھی فساد فی الارض نہیں کہا جاتا. فساد فی الارض کا بت پرستی پروموٹ کرنے کو بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی سزا وہ اسلامی گورنمنٹ طے کرے گی، اس کی کوئی سزا اسلام میں طے نہیں ہے. چونکہ اگر کوئی شخص بت پرستی پروموٹ کر رہا ہے تو یقیناً وہ ایک ان آتھورائزڈ کام کر رہا ہے جس کا اس کو آتھورائزیشن نہیں ہے. کوئی آدمی بت پرستی کرنا چاہتا ہے کرے، وہ اپنے ٹیمپل گرجا سینیگوگ میں جانا چاہتا ہے جائے، وہ ایز اے سٹیزن وہاں رہ سکتا ہے اور اپنی
ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف مان لیجیے کوئی گفتگو کرے گا تو اس کی جو بھی سزا ہوگی وہ حکومت طے کرے گی. اس کی قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن میں ارتداد کی سزا کا ذکر ہے، سوری اسلام میں ارتداد کی سزا کا ذکر ہے، لیکن اس پرٹیکولر ایونٹ کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سزا نہ ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سزا ہو، یہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ طے کرے گی. تو جیسے کئی یہ شریعہ 100% نافذ ہے، وہ مان لیتے ہیں وہاں پہ جو مسلموں کی سنکھیا ہے وہ 50% ہے، 25% عیسائی ہے، 25% ہندو ہے. اب جو عیسائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو اپنے دھرم میں کنورٹ کرنا چالو کر دیتے ہیں. تو کیا ان پہ کوئی لا لاگو نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ آگے چل کے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے مسلمانوں. اگین اس طرح کے جو قوانین ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے لیجسلیٹرز اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. مان لیجیے پورے ملک کی رائے یہ ہوئی کہ بھائی کوئی بھی کسی مذہب میں، اسلام تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ملک کا دستور ہے، آپ اس کو تو بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن کرسچینٹی سے ہندوازم میں، ہندوازم سے کرسچینٹی سے سکھزم میں کوئی کنورژن نہیں ہوگا. یہ لیجسلیٹرز نے مل کر طے کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور آپس میں وہ کنورژن ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا. دیٹس دا پوائنٹ. اوکے. جیسے 9(5) مفتی صاحب، اس میں کیول معاہدہ توڑنے پہ ہی قتل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی جو گروپ ہے. معاہدہ کون سی کس چیز کا معاہدہ ہے وہ دیکھنا یہ ہے. اچھا، وہ کس چیز کا معاہدہ تھا؟ معاہدہ ہے کو ایگزسٹنس کا. معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے یعنی آپ کی ہم اس گورنمنٹ کے تحت رہ رہے ہیں اور ہم اس کو ٹیکس دیں گے، یہ معاہدہ ہے. اب اگر کوئی گروپ مل کر اس معاہدے کو توڑ دے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کو ایگزسٹنس نہیں چاہتا. یہی فساد فی الارض ہے. چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے یہی جاننا تھا. نیکسٹ ٹائم اگر آپ ٹائم دے پائے تو میں پہلے سے مینیج کر دیا. میں اگر سیٹسفائی ہو گیا تو پھر دیٹ ول بی مائی لاسٹ ٹائم. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. یو آر ویلکم. چلیں جی اگلے بندے کو لیں. یہ کیا ہے؟ لاجیکل موئز. جی بھائی بولے بھائی. ہیلو السلام علیکم. السلام. مسلمان ہے بھائی؟ جی مسلمان ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ مسلمانوں کو کب تک لیں گے؟ مسلمانوں کو تو ہمیشہ لیتے ہیں، لیکن تھوڑا دیر میں صبر کریں. چلیے ٹھیک ہے، میں وہی ویٹ کر رہا تھا لائیو اسٹریم پر ہی. ٹھیک. اوکے. ہمارے ساتھ ہیں سائلنٹ اسکالر. اب دیکھتے ہیں مسلم. جی بھائی سائلنٹ اسکالر. جی السلام علیکم. میں مسلم ہی ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں. تو چلیں ویٹ کر لیں. ہاں چلیں سی تھینک یو. کمنٹ میں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت